الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وصحبك يا سيدي یا خاتم النبیین. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اللہ جل وعلا اپنے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مرتبہ کی صدقہ سے ایسی خوبصورت حاضریاں بار بار ہمیں نصیب فرمائے، اور ہر گھڑی ہر لمحہ مالک اپنی اطاعت کا نور، اپنی فرما برداری کا نور ہمیں نصیب فرمائے. زندگی کے آخری لمحے تک ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کاملہ کا نور نصیب فرمائے. آج کا بیان تقوی کے متعلق ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے اور اس پر فتویٰ کیا ہے؟ تقوی فتویٰ. اللہ عز و جل کرم فرمائے تو لفظ تقوی سے نکل کر ہم اس کی حقیقت کی طرف چلے جائیں. تقوی کا لفظ اور اس کا جو معنی ہے، یہ معنی ہمارے دل میں اتر جائے تو ہم متقی بن جائیں. جس کے دل میں تقوی اتر جاتا ہے وہ متقی بن جاتا ہے، وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے، وہ ہر گھڑی ہر لمحہ خدا کی رحمتوں کا مرکز بن جاتا ہے، اور پھر خدا کی رحمتیں وہاں سے ظاہر ہوتی ہیں، خدا کے انوار اس پہ برستے ہیں. جس کے دل میں تقوی اتر جاتا ہے، جو دل سے ڈر جاتا ہے، اللہ عز و جل کی منع کردہ چیزوں سے باز آ جاتا ہے. جس جگہ جانے سے رب ناراض ہوتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، اور جو عمل کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے وہ اس سے رک جاتا ہے، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جاتا ہے، تو یہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں متقی، پرہیزگار. بار بار اللہ عز و جل قرآن پاک میں بالخصوص فرماتا ہے اور بالعموم بھی. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، تاکہ متقی ہو جاؤ. اے لوگو ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. بالخصوص فرماتا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کہو. کیا؟ سیدھی ہو کے ڈنگی بات کرے، کیسا سیدھا ہے؟ نام کیا ہے؟ صراط مستقیم. بات کیا ہے؟ صراط مستقیم سے ہٹی ہوئی. نام کے بندے نہ بنو، کردار کے بندے بنو. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وقولوا کہو، قولا سدیدا، سیدھی بات کہو. فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے ایسے ڈرو. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ما استطعتم، جتنا ہو سکے.
یہ حق تقاتی کی تفسیر ہی ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے تو وہ یعنی جتنی طاقت ہے، ویسے تو بندہ کیسے رب سے ڈرے گا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنی طاقت رکھتے ہو، جتنی طاقت رکھتے ہو، استطاعت رکھتے ہو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ سے ڈرے، جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیتا ہے، یعنی اللہ عز و جل تکلیف، دنیاوی پریشانی اور اخروی پریشانی سے اسے نکالتا ہے، اسے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا، وہاں سے اس کو رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن یقین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ کے اس حکم کو ماننا، صرف یہ نہیں کہ مان لیا کہ مالک کا حکم ہے، لازم ہے، اس کی مانی بھی ہے، یعنی تقوی کو اختیار بھی کیا ہے۔ تو جس نے تقوی اختیار کیا ہے تو پھر آگے اس کے لیے دروازے کھل گئے ہیں، اس کے لیے دروازے کھل گئے، کس کے؟ رب کی رحمتوں کے، رب کی رحمتوں کے دروازے کھل گئے جو رب سے ڈر گیا، جو رب سے، اس کے لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریے، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور چاہیے کہ ہر جان جانے، ہر جان غور و فکر کرے، ہر جان وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اللہ سے ڈرو، اور ہر جان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے۔ کس بات میں غور و فکر کرے؟ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے آگے کیا بیچا، کل کے لیے میں اور آپ جس میں ہیں وہ آج ہے، میں اور آپ جس میں ہیں وہ آج ہے، آنکھ بند ہوگی تو کل ہے، کیا ہے؟ کل شروع ہو گیا، تو آج کل تو ایسے ہی آتا ہے، پتہ نہیں چلتا آج اور کل، آج کل تو مک جانی تھوڑی میری کل، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی سمجھ جاؤ، پھر کل جا کے کہو گے کاش، پھر کاش، پھر نہیں کام آئے گا یہ لفظ کاش، یہ کاش والا لفظ ہی نکال دو، کہو کل کا کام کل نہیں، آج، ہاں آج اور ابھی، آج یہ نہیں تھوڑی، یہ تھوڑی دیر نہیں آتی، ابھی، کیا ابھی، یہ نہیں کہ کبھی نہیں، ابھی، ابھی اللہ کی طاعت شروع کر دو، فرما برداری علی فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور غور کرے ہر نفس اس نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، کیا کہ بھیجا۔ جب بندہ غور کرتا ہے تو ہل جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے نصیب ہوتا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور یہ بھی جان لو تمہارے کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری کرتوتوں کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کہ اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی اور دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی اور خبر رکھے یا نہ رکھے، ہر گھڑی اللہ خبر رکھتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اتقوا اللہ، کس سے ڈریں؟ اللہ سے ڈریں۔ فرمایا اگر وہ اللہ سے ڈریں، کس سے ڈریں؟ اور یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، کیا بنا دے گا؟ فرقان بنائے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہ مٹا دے گا، تم سے تمہارے، اللہ سے ڈریں، دیکھو کتنی بڑی دولت، اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ فضل عظیم والا ہے، بڑے فضل والا، عظمت والا ہے، فضل فرمانے والا ہے۔
بس تم جھکو تو صحیح نا، پھر دیکھو اس کی رحمت کیسے آتی، اس کو مانو تو صحیح نا، اور اس کی مانی تو صحیح، ماننے تو اس کی نا، تو پھر دیکھو کیسا کرم ہوتا ہے، کیسا فضل ہوتا ہے۔ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ اور اس باب میں بڑی احادیث ہیں، یعنی تقوی کے بارے میں احادیث، آیات بڑی ہیں، آیات بڑی، احادیث بھی ملیں گی۔ تو پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ قیلا، کہا گیا، یا رسول اللہ من اکرم الناس صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خوش بخت وہ لوگ تھے کہ جو آفتاب نبوت سے فیض حاصل کرتے تھے اور درمیان میں واسطہ کوئی نہیں تھا۔ ایک تو زیارت مصطفیٰ سے مشرف ہوتے اور حضور کی صحبت سے دل کو پاکیزہ کرتے، آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے، ساتھ سوالات کرتے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پھر جواب عطا فرماتے ہیں۔ تب سوال کیا ہوا، سوال دیکھو نا، ظاہر ہے یہ حضور کے پالے ہوئے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، تو سوال ان کا کیا تھا؟ من اکرم الناس، من اکرم الناس، لوگوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ لوگوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ من اکرم الناس، فرمایا اتقاہم، اتقاہم، جو ان میں رب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو ان میں، جو لوگوں میں زیادہ رب سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں لوگوں میں زیادہ عزت والا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جتنا مرضی چور ہو وہ عزت والا ہے، ڈکیٹ ہو عزت والا ہے، گھر کے گھر لوٹ لے، یہ اللہ نے بڑا دیتا ہے نا، بڑا مارے، میں نے کہا پھر ان کو تھوڑا دیا تھا، یہ لوگوں کے خون پسینہ ایک کر کے تو آج کوٹھی بنا رہا ہے، پجاروں پہ چڑھا ہوا، کتنوں کے دل تو کھائے ہیں۔ تم دین سے اتنے دور ہو، تم اسے عزت والا سمجھتے ہو؟ وہ تو رب کے ہاں مبغوض ہے، ہر گھڑی رب کے قہر میں ہے، مخلوق کے دل زخمی کیے ہوئے ہیں، تو اس کو تو بد دعائیں مل رہی ہیں، مخلوق کی، مظلوموں کی بد دعائیں مل رہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ ہے تقوی، اور یہ ہے قرآن و حدیث کا فتویٰ۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب، سب سے زیادہ اللہ کا عزیز، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ سے ہمارے معیاری بدل گئے، دین سے دور ہوں گے، یہی معیار ہوں گے۔ پھر انہوں نے، حضور نے تو یہ بات بتا دی، تقوی کیا؟ صحابہ نے کہا کہ لیس عن ھذا نسألک، ہم نے اس کے متعلق پوچھا نہیں تھا، لیکن حضور نے تو بتا دیا۔ آپ نے تو نے کہا ہم نے اس کے متعلق نہیں پوچھا تھا، تو آپ نے، میں پھر یوسف اللہ کے نبی ہیں، وہ لوگوں میں عزت والے ہیں کیونکہ وہ نبی کے بیٹے ہیں، اور پھر ان کے جو باپ ہیں وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، وہ بھی نبی کے بیٹے ہیں، یہ فضیلت ہے، بیٹا نبی، پھر اوپر باپ نبی، باپ کے اوپر نبی، ٹھیک ہے، تو وہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے متعلق بھی ہم نے نہیں پوچھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ تم نے معدن عرب کے متعلق پوچھا ہے، فعن معدن العرب، تم نے معدن عرب کے متعلق پوچھا، تو فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، تم میں سے جو جاہلیت میں سردار تھا، تم میں سے جاہلیت میں جو بہتر تھا، وہ اسلام میں بہتر ہے، وہ اسلام لایا تو پھر اسلام میں وہ بہتر ہے۔ کب؟ اذا فقہوا، جب احکام شریعت کو جانے۔ کس کو جانے؟ یہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا،
مادن عرب کے متعلق پوچھتی ہو تو جو جاہلیت میں بہتر تھا وہ اسلام میں بہتر ہے کب؟ اذا فقہو، جب وہ شریعت کے احکام کو جانے. کس کو؟ یا ہمارے ہاں تو جیسے وضو کرنے کا نہیں پتا وہ بھی صاحب زیادہ کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی ہم اوپر ممبر پہ بٹھا کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہمارے ہاں وہ سردار ہو گیا اور علماء نیچے بیٹھے، اس کی داڑھی کٹی ہے، اس کو ممبر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے، نیچے وہ بیٹھے. اور بعد ہم نے دیکھا گویوں کو، خطیبوں کو اور بعد علماء کو بھی دیکھا داڑھی کٹا اوپر بیٹھا ہے ممبر پہ اور نیچے وہ بیٹھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. یہ کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی ہے. ظلم اور فرمایا جاہلیت میں جو بہتر تھا اسلام میں بھی بہتر ہے کب؟ اذا فقہو، جب شریعت کے احکام کو جانے. یعنی عالمو احکام الشرعی، یہ اس کا معنی ہے. فقہو بھی پڑھ سکتے ہیں، فقیہو، فقی یہ فقیہہ سے بھی ہے، فقیہو اور فقہو مشہور ہے. فقہو کہ یعنی جب شریعت کے احکام کو جانے تو یہ پھر اسلام میں بھی بہتر ہے. علم دیکھو کتنی بڑی دولت ہے علم. لیکن شریعت کے احکام کس کے؟ بیان تو مجھ سے بھی سن لو، بیان تو آپ بڑے سنو گے، تو جب شریعت کے احکام کی بات آئے گی تو جواب کون دے گا؟ جیبیاں بھرنے والے جن کو 60-60 ہزار روپیہ دے کے بیان کرواتے ہو، 80-80 ہزار دیتے ہو، لاکھ دیتے ہو، تو جب شریعت کے احکام کی بات آتی ہے تو پھر وہ کن سے پوچھنے ہیں؟ کن سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھنے ہیں. تو پہلے علماء کو بلاؤ. حضور فرما رہے ہیں وہ اسلام میں بہتر ہیں کب؟ اذا فقہو، یعنی عالم احکام الشرعی، جب وہ شریعت کے احکام کو جانے. کس کو؟ شریعت کے احکام کو جانے. نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننے والوں کو جانتے ہیں. عجیب بات ہو گئی. نہ جانتے ہیں نہ جاننے والوں کو جانتے ہیں کہ شریعت کو جاننے والے کا مقام کیا ہے. وہ پوچھو تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھو، صحابہ کو پوچھو جن کی تربیت ہوئی. آگے سنیں حدیث نمبر 2، دوسری حدیث. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. سبحان اللہ. قال ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ، ان الدنیا حلوۃ خاضرۃ. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان الدنیا حاضرۃ حلوۃ، یعنی حاضرہ پہلے ہے، حلوہ بعد میں ہے. بے شک دنیا ہری بھری میٹھی ہے. بے شک دنیا ہری بھری، بولو آپ سارے، ہری بھری تو جلدی آئے گا یاد، نال میٹھا بھی آئے گا. ان دنیا، بے شک دنیا، حلوۃ میٹھی ہے. کیا ہے؟ دنیا میٹھی ہے. اور فرمایا حاضرہ، حاضرۃ ہری بھری ہے. ہری دنیا ہری بھری میٹھی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، میں بے شک اللہ تمہیں اس میں نائب بنائے گا. کیا کرے گا؟ دنیا میں نائب بنائے گا. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو. ہری بھری دنیا میں گم ہوتے ہو، اس کی مٹھاس میں گم ہوتے ہو کہ خالق دنیا کے جلووں میں گم ہوتے ہو. فَيَنْظُرَ، وہ دیکھے گا، كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس ہری بھری میٹھی دنیا میں تم کیا کرتے ہو. تم فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، فرمایا پس دنیا سے بچو. اتقوا الدنیا، آگے حضور فرماتے ہیں فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، تو دنیا سے بچو، دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، اور عورتوں سے بچو. جس سے کوئی عورت نہ ناراض ہو جائے. ہمارا تو یہی حال ہے. ہیلو، ناراض تو نہیں ہو گئی؟ صبح اٹھ کے بھی گڈ مارننگ، ناراض تو نہیں ہو گئی؟ ڈوب مر، ہر گھڑی تیری حفاظت کرنے والا خالق کائنات ہے. اٹھا ہے تو اس کے کرم سے، بول رہا ہے تو اس کے کرم سے، سوچ رہا ہے تو اس کے کرم سے، سن رہا ہے تو اس کے کرم سے، تیری جان جو ہے اس کے کرم سے. وہ جو تجھے بچا کے رکھے ہوئے ہے یہ بھی اس کا کرم ہے. اور تو چل رہا ہے تو اس کے کرم سے، اور تو کھا رہا ہے تو اس کے کرم سے. بدبخت صبح بھی تجھے چڑینی نظر آتی ہے، صبح بھی اسے پوچھتا ہے. ذرا کوئی میسج ایسا ہو جائے پریشان ہو گئی ہے، وہ ناراض ہو گئی ہے. ڈومر جو ہر گھڑی تیرا دھیان رکھ رہا ہے، اس کو ناراض کر کے بھی تیرے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوتی جو ایک چڑیل کے لیے پیدا ہوتی ہے. اتقوا الدنیا، فرمایا دنیا میٹھی سبز ہری بھری ہے.
اللہ تجھے پوچھے گا اور اللہ دیکھے گا تم کیسے عمل کرتے ہو اس میں۔ فاتقوا الدنیا، بس دنیا سے بچو۔ اور کس سے بچو؟ خاص طور پر حضور نے فرمایا، حالانکہ دنیا میں تو عورت آ گئی ہے، جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے، تو دنیا میں عورت تو آئی، بالخصوص فرمایا، کیا فرمایا؟ واتقوا النساء، عورتوں سے بچو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، فرمایا عورتوں سے بچو، کیوں؟ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے فتنہ عورتوں ہی میں تھا۔ یہ جو بنی اسرائیل میں فتنہ ہوا سب سے پہلے عورت ہی سبب بنی۔ کیا بنی؟ یہ کون فرما رہی ہے؟ قصہ کہانی نہیں ہے، آمنہ کے لال کی زبانی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ سب سے پہلا فتنہ جو بنی اسرائیل میں ہوا، فرمایا وہ عورتوں میں تھا۔ کس میں؟ یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہی ہیں کہ دنیا سے بچو، دنیا وہ جو رب سے دور کر دے۔ اس کو یوں سمجھو، دنیا میں رہے دنیا، لیکن دنیا اس کے دل میں نہ رہے۔ دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کا شوق نہ ہو، اور اس دنیا کو آخر کا ذریعہ بنائے، پھر تو کرم ہے، پھر تو فضل ہے۔ مذمت اس دنیا کی ہو رہی ہے جو دل میں آ گئی ہے۔ وہ جو دل میں آتی ہے، کشتی میں پانی نہ ہو تو خیر ہوتی ہے، اور اگر کشتی میں پانی آ جائے تو پھر خیر نہیں ہوتی، پھر تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ تو کشتی اوپر رہے تو پھر تو تیرتی ہے، پھر بیٹھنے والا بھی کنارے پہ پہنچ جاتا ہے، لیکن جب کشتی میں پانی آتا ہے کشتی بھی ڈوبتی ہے، جو اوپر ہوتے ہیں وہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو دنیا کے اوپر رہے اور شریعت مصطفیٰ کا پرچار ہو تو پھر تو خیر ہی خیر ہے، اور اگر یہ اندر آ جائے پھر خیر نہیں ہے، پھر شیطان کا مرکز بن جاتا ہے۔ پھر نہ اسے بہن نہ بھائی کچھ بھی نظر نہیں آتا، نہ خدا کے مصطفیٰ، اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب دیکھو وہ حدیث پاک، سبحان اللہ، حبک الشیء، فرمایا تیری کسی شے سے محبت، تیری کسی شے سے محبت وہ اندھا کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے اور بہرا کر دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ بہرا کر دیتی ہے۔ حبک الشیء، وہ کسی شے، تیری کسی شے سے محبت وہ تجھے بہرا کر دیتی ہے، تجھے اندھا کر دیتی ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ ایک مفہوم کیا ہے؟ جب دنیا کی محبت ہو جاتی ہے، اللہ پاک محفوظ رکھے، جب دنیا کی محبت ہوتی ہے، عورتوں کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت، یہ دنیا کی محبت، عورتوں کی محبت جب یہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے عیب سے اندھا ہو جاتا ہے، اسے عیب نظر نہیں آتے۔ یہ میٹھی ہے، یہ ہری بری ہے، اس کی ٹیپ ٹاپ ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ تیری دوست نہیں ہے، یہ تجھے ہلاک کر دے گی، یہ تجھے تباہ کر دے گی، یہ مہلکات میں سے ہے، ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے، اس میں تو یہ بھی عیب ہے، اس میں تو یہ بھی عیب ہے، سب سے بڑا عیب یہ ہے خدا سے دور کر دیتی ہے۔ لیکن وہ کہے گا نہ، کیونکہ اندھا ہو گیا، اس کے دل میں اس کی محبت آ گئی اور محبت بڑھ گئی، اب اسے نہ خدا نظر آتا ہے، نہ خدا کے مصطفیٰ نظر آتے ہیں، نہ اسے جنت کا لالچ کچھ اثر کرتا ہے، نہ جہنم کا ڈر اس پہ اثر کرتا ہے، نہ اسے چچا کی پرواہ، نہ تائے کی پرواہ، نہ باپ کی پرواہ، نہ ماں کی پرواہ، نہ بوڑھے باپ کے چٹے بال اس کی پرواہ، وہ تو دنیا کا ہو کے رہ گیا ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اندھا ہو گیا، اس دنیا نے اسے اندھا کر دیا۔ حبک الشیء یعمی و یسم، وہ سنتا بھی نہیں، ایک تو سن لینا، بہرا ہے، کہتا نا اس میں عیب بھی کوئی نہیں، اس میں تایا تو بھی جھوٹا، چچے تو بھی جھوٹا، اماں تو بھی جھوٹی، ابا تو بھی جھوٹا، تم سارے جھوٹے ہو، میری محبوبہ ہی سچی ہے اور میں سچا ہوں۔ کیوں؟ یہ اصل میں دنیا کی محبت نے اسے بہرا کر دیا اور دنیا کی محبت نے اسے اندھا کر دیا۔
تو کسی شے سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے عیب سے وہ اندھا کر دیتی ہے، اگرچہ ہزاروں عیب ہوں، لاکھوں عیب ہوں، اسے نظر نہیں آتے اور وہ سننے سے بہرا ہو جاتا ہے۔ سننے سے اللہ ایسی محبت سے بچائے۔ اس لیے پھر اسے کیا کہ کوئی بھائی سامنے ہے، کوئی بہن سامنے ہے، اسی کے سامنے دنیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے والوں کے سامنے بھی دنیا تھی، جنہیں حسین پاک نظر نہ آئے کہ یہ حسین پاک وہ ہیں جو آمنہ کے لال کے سینے پہ کھیلنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چوسنے والے ہیں، یہ وہ ہیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، شیر خدا کے بیٹے ہیں، سیدہ طیبہ طہرہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ان کے متعلق تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور جس سینے پہ اترتا ہے اس سینے پہ یہ آرام بھی کرتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، لیکن ان دنیا کے کتوں کو دنیا نے اندھا کر دیا۔ کس نے کیا؟ محبت دنیا جب آتی ہے پھر ظلم شروع ہو جاتی ہے۔ فرعون کو نہیں پتا تھا کہ ایک بچہ بڑا ہوگا پھر میرے تخت کے زوال کا سبب بنے گا، میرا تخت جائے گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، پھر قتل کیوں کروا رہا تھا؟ جب وہ خواب سچی تھی پھر بچوں کو کیوں مروا رہا تھا؟ بچے نے تو بڑا ہونا تھا اور پھر اس کے تخت کے زوال کا سبب بننا تھا، اس کی تباہی کا سبب بننا تھا، تو پھر کیوں کر رہا تھا؟ محبت آ گئی، اندھا ہو گیا تو ظلم کی آنکھ اندھی ہو جاتی ہے، پھر اسے کچھ نظر ہی نہیں آتا اسے۔ لیکن جہاں محبت مصطفیٰ آتی ہے، محبت خدا آتی ہے، اسے تمیز آتی ہے، اسے فرق آتا ہے، اسے پتہ ہے یہ محبت بڑھے گی، اور اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ غیر کی طرف نہیں دیکھنا، یار کی طرف دیکھنا ہے، تو پھر سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ غیر کے مال کو دیکھ کے ہی اندھا ہوتا ہے نا، غیر کی عزت بھی عملہ کرتا ہے نا، تو جب اس نے دیکھنا ہی رب کو ہے، پیار ہی رب سے ہے، اس نے کہا یہ بھی میرے بھائی ہیں، یہ بھی میری بہنیں ہیں، میں نے بیڑیاں نہیں بننا، بلکہ میں نے پاسباں بننا ہے، میں نے محافظ بننا ہے۔ تو دنیا کی محبت یہ حال کرتی ہے، حُبُّکَ الشَّيْء یومی و یسیم، ایک مفہوم یہ ہے، اور دوسرا مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ تیری اللہ اس کے رسول سے محبت، تیری آخرت سے محبت، وہ بھی بہرا کر دیتی ہے، وہ بھی اندھا کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ دنیا داروں کی پرواہ نہیں کرتا، خدا کے یار کی پرواہ کرتا ہے، خدا کی پرواہ کرتا ہے، کیونکہ اب اسے محبت ہو گئی ہے اللہ اس کے رسول سے۔ وہاں تو عیب کا تصور بھی نہیں ہے، وہاں تو عیب کا تصور بھی نہیں، وہ سمجھ جاتا ہے یہ دنیا اور عیب ہے، جو دنیا دار ہیں وہ عیب دار ہیں، وہ نکمے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں الدنیا ملعون، دنیا لعنتی ہے، اور جو اس میں ہے وہ بھی لعنتی ہے، یعنی جو خدا سے دور کر دے وہ اپنے دل میں ڈالے وہ بھی لعنتی ہے، کیونکہ اس میں وہ چیز آئی ہے جو خدا کے ہاں ملعون ہے۔ کیا ہے؟ کیونکہ اندر آ گئی ہے، اور اگر باہر رہتی تو محبوب ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے ملعون ہے، ایک ہی چیز ہے محبوب ہے، اندر اتر جائے ملعون ہے، مبغوض ہے، اور باہر رہے تو وہ محبوب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے محبوب کو پایا جاتا ہے، اس کے ذریعے محبوب تک ترقی کی جاتی ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو اللہ کی اطاعت کا ذریعہ بنا لیتا ہے، اور اللہ عز و جل کے محبوبوں کے دل اس کے ذریعے راضی کر کے نیکی کے کام کر کے اپنے گھر والوں پہ، قریبیوں پہ، رشتہ داروں پہ، مدارس مساجد پہ، مخلوق پہ خرچ کر کے وہ خدا کے ہاں اور قریب ہو جاتا ہے۔ تو میں کہ دنیا ملعون ہے تو یہ ان کے لیے ہے، جہاں دنیا کی محبت ہی نہیں، وہ اللہ کا کرم ہے، وہ اللہ کا فضل ہے۔ تو تیری کسی شے سے محبت، دنیا اگر دنیا کی محبت آئے خدا سے اندھا کر دیتی ہے، اللہ بنا دے اس سے، اللہ محفوظ رکھے، وہ کیا آخرت سے اندھا کر دیتی ہے، اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں کہ کوئی نماز کا کہے تو کوئی جا اپنا کام کر جا، کہ ایسے کمینے ہوتے ہیں، انہیں کہ نماز پڑھو، کہتے ہیں اپنا کام کرو، تو اس کمینے سے پوچھو اپنا ہی تو کر رہی ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ مومن کا کام ہی یہ ہے نیکی کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے بچنا اور برائی سے بچانا، یہ مومنین کا کام ہے۔ لیکن ایسے دنیا کے کتے ہوتے ہیں، انہیں نیکی کی دعوت دی جائے، آگے سے کہتے ہیں جا اپنا کام کر جا کے، تو اپنا ہی تو کر رہی ہیں، کسی کافر کو تو نہیں کہہ رہے، مومن ہی کو کہہ رہے تھے۔ لیکن مومن کا کام یہی ہے کہ بھائی اگر راستے سے اتر جائے تو کوشش کرو راہ پہ آ جائیں،